خالق کائنات جل جلالہ عما نوالہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے، ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ حضور انور نور مجسم شفیع معظم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب ہمہ وقت اپنی جانوں کا نذرانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرماتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بہت سی خاصیتیں ہیں، لیکن ان میں ایک خاص خاصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے جنگ پر جانے سے، جہاد کرنے سے کبھی گریز نہیں کیا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کرنا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ کبھی سوال نہیں کیا حضور والا یہ جہاد ابھی تو کر آئے ہیں، پھر دوبارہ کرنا ہے، کس سے جہاد کرنا ہے؟ سرکار یہ ارشاد فرمائیں کہ ہم وہاں ان کی تعداد کتنی ہے، ان کے پاس ساز و سامان کتنا ہے، اور ان کے پاس جنگی آلات کتنے ہیں، کبھی بھی اس قسم کا کوئی بھی سوال نہیں کیا، بلکہ جو ہی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنگ کرنی ہے، سب کی تلواریں میان سے نکل آئیں اور سب جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موتا کے لیے لوگوں کو روانہ کیا۔ روانہ فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے یہ جھنڈا میں زید ابن حارثہ کو دے رہا۔ حضرت زید ابن حارثہ کو جھنڈا دیا اور ارشاد فرمایا کہ اگر زید ابن حارثہ شہید ہو جائے تو یہ جھنڈا پھر جعفر طیار اٹھا لیں، پھر جب یہ جعفر طیار شہید ہو جائے پھر یہ جھنڈا عبداللہ ابن رواح اٹھا لیں۔ تو ساتھ میں ایک یہودی کھڑا تھا، وہ پاس سے گزر رہا تھا، تو اس نے یہی بات واضح طور پر کی اور اپنے دل میں کہا اور لوگوں سے زبان حال سے کہا کہ لوگوں یہ تینوں تو شہید ہو گئے، یہ تینوں تو چلے گئے جنت میں، اور پھر وہ چلا گیا یہاں سے۔ پھر حضرت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 لوگوں کو جہاد کے لیے، رومیوں کے ساتھ جہاد کے لیے بھیجا۔ آگے رومی اور ایک اور جماعت مل گئی، اور تقریباً تعداد تاریخ کی کتاب میں آتی ہے کہ تعداد ایک میں 3 لاکھ، ایک میں 2 لاکھ اور ایک میں 1 لاکھ بھی آئی، لیکن 3 لاکھ کا مجمع آگے تھا، مخالفین تھے، اور یہاں پر 3000 تھے۔ اب سوچنے لگ گئے کہ کیا کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن رواح نے انہیں مشورہ عنایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی بات نہیں کہ اب ہم حضور سے پوچھیں، حضور آگے تو تعداد اتنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1000 اپنا غلام 1 لاکھ کے مقابلے میں بھیجا ہے، تو اب پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا 2 اچھائیوں میں سے ہمیں 1 اچھائی تو ملے گی، تو پھر پوچھنے کی کیا بات ہے؟ تو عرض کیا کہ 1 اچھائی تو یہ ہوگی کہ یا تو ہم شہید ہو جائیں گے، یا 1 اچھائی یہ ملے گی کہ ہم فتح یاب کامیاب ہو جائیں گے۔ تو دونوں اچھائیوں میں سے 1 اچھائی تو ہمیں میسر آئے گی، تو پھر اب پلٹ کر پیچھے جواب بھیجنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بس آگے لڑیں، یا شہادت ملے گی یا کامیابی ملے گی۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواح کا یہ فرمان سن کر سب کھڑے ہو گئے۔ حضرت زید ابن حارثہ نے جھنڈا پکڑ رکھا تھا، سب سے پہلے وہی شہید ہوئے۔ پھر حضرت جعفر طیار جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بھائی ہیں، وہ شہید ہوئے۔ وہ شہید کس طرح ہوئے کہ سب سے پہلے ان کے دائیں ہاتھ کو کاٹا گیا، اور دائیں ہاتھ کٹ گیا تو آپ نے اپنا جھنڈا اسلام کا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ پھر جب بائیں ہاتھ بھی کٹ گیا تو پھر حضرت جعفر طیار نے وہ جو دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے ان سے جھنڈے کو سینے سے لگا لیا۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام نے یوں اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، بالآخر شہید ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ موتا جانتے ہیں کہاں پر ہوئی؟ آج وہ علاقہ اردن میں واقع ہے۔ تو ارشاد فرمایا اردن میں جنگ ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھے، تو ارشاد فرما رہے ہیں سب کو، صحابہ کا مجمع جلوہ گر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب زید ابن حارثہ شہید ہو گئے، اب جھنڈا جعفر طیار نے اٹھا لیا۔ تو جعفر طیار کا ایک بازو کٹ گیا، اس نے بائیں ہاتھ سے اٹھا لیا، جس طرح میں نے ابھی خدمت میں عرض کیا۔ پھر اسی طرح جب دونوں ہاتھ کٹ گئے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو دونوں ہاتھوں کے حصے بچ گئے تھے، جعفر طیار نے جھنڈا ان سے پکڑ لیا ہے۔ تو اب پھر فرمایا کہ بھی جعفر طیار شہید ہو گئے، اب جھنڈا عبداللہ ابن رواح نے اٹھا لیا۔ حضور کے فرمان کے مطابق حضرت عبداللہ ابن رواح نے جھنڈا اٹھایا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن رواح بھی شہید ہو گئے۔ تو لوگ پریشان ہو گئے صحابہ، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے، اور صحابہ اکرام پریشان ہو گئے کہ کیا ماجرا ہو گیا، کہیں سب شہید تو نہیں ہو گئے، کہیں سب پکڑے تو نہیں گئے، کہیں سب بھاگ تو نہیں گئے۔ یہ بہت سے خیالات صحابہ کے دل میں آ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدستور خاموش تھے۔ ادھر جنگ موتا میں یہ مقام تھا کہ ایک صحابی نے جھنڈا اٹھایا اور ارشاد فرمایا یہ جھنڈا اب کون پکڑے گا، کیونکہ جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا تھا وہ تو شہید ہو گئے، اب یہ جھنڈا کون پکڑے گا؟ تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ تو نے پکڑ رکھا ہے لہذا تو ہی اٹھا لے، تو ہی پکڑ لے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھ میں یہ ہمت اور طاقت نہیں کہ میں اس جھنڈے کو اٹھا سکوں۔ تو ارشاد فرمایا کہ پھر کون جھنڈا پکڑے گا؟
تو سب نے دیکھا کہ حضرت خالد کو دے دیا جائے۔ حضرت خالد ابن ولید وہ صحابی ہیں جنگ موتا میں اسلام کی طرف سے پہلی مرتبہ لڑ رہے، تو ارشاد فرمایا کہ نہیں مجھے کیوں دیتے ہو، میں تو ابھی نیا نیا آیا ہوں، مجھے تو یہ معاملات کا پتہ نہیں کہ کس طرح لڑنا ہے، تم جنگ بدر میں بھی تھے، تم جنگ احد میں بھی تھے، اب جنگ موتا یہ اسلام کی طرف سے میری پہلی جنگ ہے، کسی اس شخص کو دیا جائے جو پہلے جنگیں لڑ چکا ہو۔ سب نے کہا کہ نہیں خالد کو دیا جائے، خالد کو دیا جائے، خالد کو دیا جائے۔ جب یہ اعلان ہوا تو حضرت خالد ابن ولید نے اصرار پر جب جھنڈے کو پکڑا اور اپنی تلوار کو میان سے نکالا، تو ادھر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ منظر دیکھ رہے تھے جنگ موتا کا، مدینہ میں بیٹھ کر ارشاد فرمایا کہ جب خالد ابن ولید نے میان سے اپنی تلوار کو نکالا تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ دیکھو کہ اللہ رب العزت نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا، تو حضرت خالد ابن ولید کو پھر سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا کہ اللہ کی تلوار کا لقب سیف اللہ حضرت خالد ابن ولید کو عطا فرمایا۔ تو دیکھیے کہ یہ باتیں جوش دلانے والی اور جذبہ ایمانی بڑھانے والی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے مدینہ میں بیٹھ کر ارشاد فرمایا ہوگا کہ دیکھو کہ اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا، یہی وہ پہلی جنگ تھی خالد ابن ولید کی کہ جس میں ان کی 9 یا 11 تلواریں ٹوٹی اور رومی پسپا ہو گئے، ہار گئے، وہ 3 لاکھ کا لشکر پسپا ہو گیا، شکست کھا گیا۔ اور جانتے ہیں کہ مسلمان کتنے شہید ہوئے؟ فقط 8 مسلمان شہید ہوئے، اور جن میں سے وہی 3 حضرت جعفر طیار، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ 3 تھے، اور 5 اور صحابہ شہید ہوئے۔ اور خالد ابن ولید کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے آپ کو اپنی تلوار کا لقب عطا فرمایا، تو اس لیے ان کا نام خالد سیف اللہ بھی اور خالد ابن ولید بھی تھا۔ خالق کے کائنات جل جلالہ و منوالہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے، ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔